حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی مگر سیرت کی انتہائی بری تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نہایت فرما بردار اور حکم بجا لانے میں پیش رہتی، لیکن پھر بھی وہ کافروں کا ساتھ دیتی۔ آپ کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ یہ 19 سال حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں رہیں۔ وائلہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی چند بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے 2 مسلمان ہوئیں اور آخری وقت تک اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں، حتیٰ کہ وہ عذاب سے بھی محفوظ رہیں، اور باقی بیٹیاں، داماد اور وائلہ سمیت سب عذاب میں گرفتار ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو آپ نے قوم کو راہ توحید کی جانب بلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے احکامات کا انکار کیا وہ آپ کی بیوی ہی تھی۔ اس نے بات بات پر آپ کی مخالفت کی اور احکام نبوت پر مذاق اڑانے لگی۔ یہ مخالفت سرعام نہیں تھی بلکہ بالکل خلاف امید تھی۔ آپ نے جیسے ہی رسالت کے فرائض سنبھالے تو آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کی بیوی پیغام توحید پہنچانے میں آپ کی مدد کرے گی اور خود مسلمان ہو کر اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دے گی، کیونکہ وہ ظاہری طور پر بہت فرما بردار تھی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو بالکل اس کے برعکس دیکھنے کو ملا۔ وائلہ نے قوم کی رفاقت کو اپنے شوہر کے حقوق سے بڑھ کر سمجھا۔ آپ اس کو برابر سمجھاتے رہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہی، آخر اپنی ساری قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ منقول ہے کہ وائلہ کی حضرت لوط علیہ السلام سے شادی آپ کے صدوم آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ہو گئی تھی۔ شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے مویشی زیادہ ہو گئے تو ایک جگہ قیام کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی عرصہ میں دونوں چرواہوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں حضرات نے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے صدوم کی طرف ہجرت کر لی اور وہاں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ یہاں کی سرزمین سرسبز و شاداب تھی اور آپ کی والدہ کی یہاں زمین اور خاندان تھا، مگر صدوم کے لوگ بڑے ظالم اور بدترین کافر تھے اور طبعی طور پر ہی اور لوگوں سے بدتر تھے۔ جب آپ صدوم میں آ بسے تو آپ کے حسن و اخلاق کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ ابھی صدومیت کی نحوست اپنے عروج کو نہ پہنچی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے اور نکاح بھی کرتے تھے۔ آپ جو کہ شہر میں مسافر تھے، مگر ایک سردار نے آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی خوبصورت بیٹی وائلہ کو آپ کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کیا، جسے آپ نے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور آپ کی شادی وائلہ سے ہو گئی۔ وائلہ سے نکاح کا آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو صدوم میں مستقل جگہ مل گئی۔ شروع میں تمام معاملات اچھے رہے، مگر جیسے جیسے قوم میں برائیوں نے جنم لیا تو آپ کی بیوی میں بھی کچھ خامیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جیسے ہی آپ نے توحید و رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کی بیوی نے ہی آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ جب معزز فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تو آپ کی بیوی وائلہ نے چپکے سے جا کر اپنی قوم کو اس کی خبر دے دی۔ قوم کے لوگ آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ عذاب نازل کرنے والے فرشتے ہیں۔ اگلی ہی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستیوں کو اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور پھر زمین پر پٹک دیا۔ منقول ہے کہ وائلہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی بستی سے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ بستی سے نکلنے والوں میں سے کوئی بھی بستی کی طرف منہ پھیر کر نہ دیکھے، مگر وائلہ بستی کی چیخو پکار سن کر قابو نہ رکھ سکی اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو فوراً ہی ایک پتھر اس کے سر میں آ لگا اور وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تفسیر قرآن میں وائلہ تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی بیوی کے طور پر آیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال یوں بیان فرمائی ہے: وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سب سے پہلے کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے سدوم کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کیسے نمک کا ستون بن گئی۔ اس کا نام بائبل میں نہیں ہے، لیکن کچھ یہودی روایات میں اسے عدو یا عیدیت کہا جاتا ہے۔